الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 اور 32، یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں. تو سب سے پہلے ان کی درست ادائیگی اس پہ ہم مشق کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں سے آغاز ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ. اب یہ اذ نہیں کہنا، اسے اذ کالا نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا وَإِذْ قَالَ، نہیں، یہی اکثر لوگ کہتے ہیں، معاف کیجیے گا. تو اس کا در اہمال اللہ کے کلام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ سب آسانی سے کر سکتے ہیں. میں ہر اپنے درس میں اسی لیے اس چیز کو سب سے پہلے بیان کرتا ہوں. تو اذ ذال قا کاف ربک للملائکۃ، لام کو لمبا کرنا ہے. انی، اب یہ حروف وہ ہیں جو ہماری زبان پہ جاری رہتے ہیں، عادی ہیں ہم اس کے. آگے ہے جاعل، جائل نہیں کہنا. فی الارض خلیفہ، یہ سارے الفاظ ہماری زبانوں میں ہیں. کالو نہیں کہنا، کالو یہ پنجابی یا اردو کا نہیں ہے. کالو اتجعل نہیں کہنا. فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یسفی، بہت سے لوگ یف سے کہتے ہیں، تو زبانوں پہ جو آسان ہے وہ جلدی نکلتا ہے. لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت میں بھی تعبد اور عبادت ہے، یہ اسے ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے اللہ نے اپنے رسول کو اور جناب نبی کریم نے اپنے صحابہ کو اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور ہم تک جیسے پہنچا. تو قرآن کی بھی سند مسلسل متواتر ہے اور اس کی ہر آیت متواتر ہے. آگے ہے وَنَحْنُ، نون حا، نحن نہیں کہنا. نسبح، تسبیح، حا، نسبح نہیں کہنا. بحمدک، حمد کا نہیں کہنا، الحمد نہیں کہنا،
الحمد ونحن نسبح بحمدك ونقدس قاف ہے. قال انی اعلم حمزہ پھر اس کے بعد عین ما لا تعلمون یہاں بھی عین وعلم یہاں بھی عین آدم الاسماء كلها ثم عرضهم عرض عین ثم عرضهم یہ نہیں کہنا على الملائکة فقال انبئونی کالا نہیں نہ عربی نہ پنجابی نہ اردو قال انبئونی باسماء. اب دیکھیں حمزہ کو اس طرح کھینچ کے پڑھنا ہے ہؤلاء ان کنتم صادقین. صاد ہے یہ سین نہیں ہے صادقین نہیں کہنا صادقین آگے قاف ہے صاد اس پہ بھی توجہ دینی ہے قاف اس پہ بھی قالو پھر وہی قاف قالو نہیں سبحانک ہا جیسے آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحانک اللہم وہاں پہ بھی یہی کہنا ہے نماز بھی درست کر لیں. لا علم لنا لا علم نہیں کہنا علم یہ پنجابی میں ہے یا اردو میں ہے عربی میں نہیں. قرآن میں علم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اب ترجمہ سنی سادہ آسان. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں کو یقیناً میں انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین پر خلیفہ ایک نائب. قالوا انہوں نے کہا فرشتوں نے اتجعل فیہا کیا تو اس زمین میں اسے بنائے گا من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے خون بہائے ونحن نسبح بحمدک اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کی ہر دم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری ہم تقدیس کرتے ہیں سبحان اللہ تیری تعریف بھی اور تیری تقدیس بھی. قال اب آگے جواب سنیے. فرشتوں نے جب اپنی رائے پیش کر دی خلافت پر انسان کی کہ انسان خلیفہ بن رہا ہے ایک تیسری مخلوق آ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون یقیناً میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام. ثم عرضهم پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پہ. آدم کو سکھا دیا سیکھے آدم پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا تو وہ نہیں سیکھے ہوئے تھے نہیں جانتے تھے. انہوں نے کیا کہا سبحانک ثم عرضهم على الملائکہ جب فرشتوں کو پیش کیا فقال انبئونی مجھے بتاؤ تم ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک تو پاک ہے لا علم لنا ہمارے لیے تو کچھ بھی علم نہیں الا ما علمتنا مگر جو تو ہمیں سکھائے. انک انت العلیم یقیناً تو علیم ہے خوب جاننے والا ہے
حکیم ہے جو پیدا کرتا ہے تیری حکمت۔ تو اب دیکھیے قرآن حکیم کی ان آیات میں اب کیا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس سے قبل اپنی عمومی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمانے کا مقصد کیا تھا، بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، ان نعمتوں کو شمار کیوں کرایا، تاکہ بندے خالق نعمت کو، منعم حقیقی کو مانے، اس کی مان کر چلیں، یہ غرض تھی۔ مگر اللہ پاک نے اس کے بعد کیا فرمایا، کیف تکفرون باللہ، اتنی نصیحت کی، کھلی باتیں سننے اور اللہ کی آیات کو جاننے کے بعد تم کیسے کفر کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ان سب کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح جو روحانی تربیت کے اسباب ان کا ذکر فرمایا۔ جسمانی تربیت بھی رب العالمین کرتے ہیں، اور وہ ذکر کر دیا، زمین سے کھیتوں کا نکلنا، آسمان سے بارشوں کا برسنا، یہ بہت تفصیل سے بیان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اے انسان، ہم نے تم پہ صرف یہی احسان نہیں کیے، ہم نے تمہیں خلافت ارضی کی خلت سے بھی نوازا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو علم رہے کہ اس دنیا میں یا اس کون میں فرشتے تھے، جنات تھے، دو مخلوقیں تھیں، اور اب تیسری مخلوق آ رہی ہے، تو اس کا بیان ان آیات میں ہو رہا ہے۔ اے حضرت انسان، تو کیوں کر ہے نافرمان اس رحمان کا جس کی اتنی نعمتیں تم پہ ہیں رات اور دن؟ یہ غرض ہے اللہ کی۔ اب آپ دیکھیں، خلافت ربانی عطا ہونے لگی ہے اس مخلوق کو جو نئی ہے، ان دونوں کے علاوہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی حکمت کہ وہ جسے چاہے، اگر خلافت صرف عبادت اور بندگی، تسبیح اور تقدیس کی بنیاد پہ ملتی تو فرشتوں کو ملتی۔ ان میں تو شر کا مادہ ہی نہیں ہے، سراسر خیر ہی خیر ہے، اور ان میں کوئی صلاحیت نہیں، قدرت ہی نہیں معصیت کی۔ ایک مخلوق یہ ہوگی۔ اب دوسری مخلوق کی خصوصیات کیا ہیں جنات کی، کہ وہ بھی قادر ہیں اچھا اور برائی کرنے پہ، مگر ان کے اندر خیر مغلوب ہے اور شر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی معتدل مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیت ہے، پھر اسے اللہ اختیار دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو کس قدر عظمت دے رہے ہیں۔ فرشتے معصیت کر ہی نہیں سکتے، فرشتے بھوک لگتی ہی نہیں، پیاس لگتی نہیں، وہ کسی مشقت کی مشکل کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور جنات ہیں کہ بڑی قوت ہے، ان میں بڑی طاقت ہے، پہاڑوں جیسے محلات بناتے ہیں، ان میں بھی اللہ نے خیر کی اور شر۔ اب تیسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو بیان کر رہے ہیں وہ یوں ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ آج کا انسان بھی اللہ کے اس ارشاد کا مخاطب ہے، اسے بھی جنت کی ضرورت ہے، اسے بھی اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، اسے بھی مرنا ہے، اسے بھی پیش ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں احساس دلا رہی ہیں ہمیں، اور یہ آیات کھلی واضح اور کھلی نشانی ہیں اللہ کی
اور عبرت کے مقامات ہیں۔ تو اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قصہ آدم۔ اب تقریباً اگلی 10 آیات میں یہی چیز بیان ہو رہی ہے۔ اب آپ پھر سن لیں، عالم علوی میں، اوپر والے جہان میں فرشتے ہیں، سراپائے خیر، سراسر تسبیح و تقدیس، اور یہاں پر جو مخلوق ہے جنات کی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، انہیں صلاحیت دی ہے، انہیں نیکی اور بدی کی۔ اب یہ تیسری ایسی مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کو پیدا فرمائیں گے، اور اللہ کے فرما بردار بندے مسلک کے اعتدال پہ چلتے ہوئے اپنی شہوات کی قوتوں اور سفلی جو اس کے اندر خواہشات ہیں ان کو پھر مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کریں گے۔ تو جس چیز کو فرشتوں نے کہا اللہ کو، وہ آپ سنیں، اور جب اللہ نے فرمایا کس کو؟ للملائکۃ، فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں ایک۔ اب یہ چیز اللہ نے ان کے سامنے پیش فرمائی، مشورہ لیا، رائے طلب کی۔ اللہ کی حکمت اس میں کیا تھی اللہ ہی جانتے ہیں، مگر اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ان چیزوں کو خوب واضح کرتے ہیں۔ تو اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ اتجعل فیہا، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ اب یہ فرشتوں کا قول اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں تھا، مگر یہ ضرور انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، خیال انہوں نے ظاہر کر دیا، اپنا رائے دے دی، اور کوئی اعتراض ان کا اللہ کی ذات پہ مقصود نہیں تھا، بلکہ حسب علم ان کی رائے میں اس جدید مخلوق جس میں دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے، ضرورت ہی نہیں پیدا کرنے کی۔ تو ان کے علم کے مطابق اس تیسری مخلوق کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کیا ان کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور حضرت انسان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرے گا، جو ان کو علم ہوا تیسری مخلوق کی خلقت اور اس کی صلاحیت کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق رائے دے دی، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے اس کے کہ اللہ ان کو جواب دیتے، انہوں نے جو رائے پیش کی اس کو سمجھ لیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ فساد کریں گے، دوسرا انہوں نے یہ بھی رائے دی کہ کیا تیسری مخلوق کی خلقت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید ہو، اس کی تقدیس ہو، تو وہ تو ہم بہت ہیں، اور اگر پیدا ہی کرنا ہے تو کوئی ایسی مخلوق پیدا کر لی جائے جو تحمید، تقدیس اور تسبیح میں رہے رات دن، مگر اللہ کی غرض یہ نہیں تھی۔ اے حضرت انسان، تو سمجھ رحمان کی تجھ پہ رحمت، یہ مخلوق، یہ مقصود نہیں تھا اللہ کا، اور نہ ہی اس بنا پہ اللہ نے خلافت ارضی دینی تھی۔ اس لیے فرشتوں کو یہ کہا، اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، رات دن تیری حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، تیری تقدیس کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ اکبر انی اعلم ما لا تعلمون، بس یہی کہا کہ میں وہ جانتا ہوں
جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو سب سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جواب تھا ان کا کہ خلافت کے لیے جب نہ فرشتے نہ جنات، تو اس تیسری مخلوق کو خلافت دینے میں کیا مسئلہ تھا؟ تو اللہ نے فرما دیا وہ میں جانتا ہوں حکمت کو، اور تم جو سمجھتے ہو کہ تسبیح و تقدیس تو یہ وجہ خلافت ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں اللہ خالق ہیں، ان کے ہاں تو امتحان یہ اصل بنیاد ہے خلافت کی۔ کیا امتحان؟ کہ خیر اور شر دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، اب اپنی اختیار سے خیر کو کون اختیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں سمجھیں، فرشتے خیر ہی خیر کرتے ہیں مگر ان کو شر کا اختیار ہی نہیں، تو ان کا خیر کو اختیار کرنا مجبوری ہے، کیوں کہ شر کو کر ہی نہیں سکتے۔ اسے کہتے ہیں اضطراری کیفیت۔ مگر حضرت انسان وہ مقدس مخلوق ہے جسے خلافت ارضی کا حق ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خیر کو اختیار کرے گا۔ یہ ہے اصل بنیاد خلافت عطا کرنے کی، کہ اللہ نے موت و حیات کو، کائنات کو پیدا ہی صرف آزمائش کے لیے کیا ہے، اور یہ آزمائش نہ فرشتے اس کے صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق، اس کی صلاحیت صرف حضرت انسان میں ہے۔ اے انسان، میں مخاطب ہوں تمہارے سے، اے انسان دیکھ تو اللہ نے کتنی عظمت تجھے عطا فرمائی۔ یہ ہے خلافت ارضی کا اصل موجب اور اصل وجہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہ کہہ دینا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز اختیار فرمائی، اور وہ کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اب آپ دیکھیں، جو چیزیں خلافت ارضی کے لیے زمین میں تھیں، جنہیں انسان نے استعمال کرنا ہے اور جن سے انسان کی انسانیت اور اس کی خلافت کا ظہور ہونا ہے، اور وہ فرشتوں کی ضرورت نہیں، جنات کی بھی نہیں، وہ حضرت انسان کی ضرورت ہے، تو ان چیزوں کی صلاحیت کا علم اللہ نے آدم کو دے دیا، اور وہی اس علم کے لائق تھا۔ تو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ کیا امتحان ہے کہ اللہ نے خود ہی بتا دیا، چونکہ ان کی صلاحیت وہ بنا تھی خلافت کی۔ خلافت کی بنا عصمت نہیں، خلافت کی بنا اصل وہ اختیار ہے جو اطاعت کے کرنے کا انسان کو دیا گیا۔ اے انسان اسی پہ سوچ، ما غرک بربک الکریم، کیوں تو اللہ سے دھوکے میں آ گیا۔ بہرحال اب جب حضرت آدم کو اللہ نے اسماء سکھا دیے سبھی چیزوں کے، جس سے حضرت آدم کی خلافت ارضی اس پہ مدار تھا اس کا، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پہ پیش کیا اور پوچھا انبئونی، بتاؤ تم بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام۔ تو چونکہ نہ اللہ نے انہیں سکھایا تھا، اور یہ صلاحیت آدم اللہ نے انہیں نہیں دی تھی، آدم ہی کو تھی، تو کیا کہنے لگے؟ اب فرشتے دیکھیں کمال بندگی کا اظہار کرتے ہیں، کمال اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ انسان کہ کیا ضرورت ہے خلافت کی، تیسری مخلوق، اس میں کیا خصوصیت ہے، اور وہ تو یہ کرے گا یہ کرے گا، تو اللہ نے
حضرت آدم کے تفوق کو علم کی وجہ سے فرشتوں پہ ثابت کر دیا۔ یاد رکھیں، خصوصاً میرے اہل علم حضرات اور طلبہ کرام اور حضرت انسان کے عمومی افراد، کہ اللہ نے آپ کو اپنی سب سے مطیع مخلوق پہ فضیلت دی اس علم کی وجہ سے۔ تو اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، اس کی آیات کی معرفت، اس کا پیغمبروں کو دیا ہوا علم، اس کو پہچاننا، سینے سے لگانا، یہ تو تمہارے لیے فرشتوں سے بھی بڑھ کر تمہیں مقام عطا کرے گا۔ یہی خلافت عرضی ہے۔ تو مزید اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کرتے ہیں۔ ابھی اتنا کہتے ہیں کہ دیکھیں فرشتے کیسے سر تسلیم خم کرنے لگے۔ قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک، لا علم، ہمیں کچھ علم نہیں۔ جب آدم کا علم ان کے سامنے ظاہر ہوا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ ہم نے مختصر تفصیل ذکر کر دی ان 3 آیات کی، مگر قصہ کا آغاز ہو گیا آدم کی خلقت اور فرشتوں کا سوال، اللہ تعالیٰ کا جواب، اور فرشتوں کا پھر اللہ کے علم اور حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ وہ دروس ہیں چند جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان قرآنی معارف، معالم اور قرآن کریم کے ان عالی مضامین کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب